اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کی یہ مقدس اور برکت بھری ساعتیں عطا کی ہیں۔ الحمدللہ، اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا، امت مسلمہ میں پیدا کیا، اللہ کا شکر ہے۔ اور رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ ہمیں عطا کیا، اس میں روزے رکھنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائی ہے، روزہ افطار کرنے کے لیے اپنی ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور اللہ پاک نے اس غفلت زدہ ماحول میں ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم اس کی عبادت بھی کریں اور اس کا ذکر بھی کریں، اور نبی کریم رؤوف الرحیم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ پہ درود و سلام کا سلسلہ بھی بکثرت اس رمضان کی ان ساعتوں میں ہم اپنا معمول بنائیں۔ ماشاء اللہ، یہ برادر گرامی سید حسنین نوری صاحب نے یہ رابطہ کیا اور یہ سعادت مجھے دی کہ گزشتہ کئی سالوں سے جو یہ انجمن طلبہ اسلام حی علی الفلاح مہم کی آن لائن لیکچر سیریز کا جو سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے، اسی سلسلے کو اس سال بھی انہوں نے یہ جاری رکھا، اور مجھے یہ سعادت ملی کہ اس ماہ رمضان میں یہ پہلا جو آج آن لائن لیکچر ہے، اس میں مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں یہ آپ لوگوں سے مخاطب ہوں۔ اور اللہ کا یہ بھی فضل و کرم ہے کہ بڑا ہی عمدہ اور بڑا ہی عالیشان آج موضوع ملا ہے، خاتون جنت سیدہ کائنات مخدومہ کائنات دختر رسول سلام اللہ علیہ کا آج یوم وصال ہے، اور ہم ان کا تذکرہ کر کے اور ان کی کچھ باتیں کر کے اپنے لیے خیر و برکت کے حصول کا سامان پیدا کریں، اور اپنی روح کو اور اپنی روحانیت کو ہم جلا بخشیں۔ اپنے موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے میں بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں انجمن طلبہ اسلام کے جو ذمہ داران ہیں اور جو انجمن طلبہ اسلام کے وابستگان ہیں، کہ اللہ پاک نے اس دور میں انہیں اس عظیم قافلے کے ساتھ منسلک کیا ہے، جس کا عظیم مقصد نبی کریم رؤوف الرحیم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نوجوانوں کے خصوصاً طلبہ کے دلوں میں اجاگر کر کے، بیدار کر کے، اور یہ شمع جلا کر انہیں دین اسلام کی طرف رغبت بھی دلانا اور دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی انہیں ترغیب بھی دینا۔ تو انجمن طلبہ اسلام جس دور میں قائم ہوئی تھی، اس وقت جو حالات تھے اس کے قیام کی اشد ضرورت تھی، اور انجمن طلبہ اسلام نے اپنا کام بہت ہی بہتر اور احسن انداز میں کیا۔ اس وقت یعنی ایک بدعقیدگی کا ایک سیلاب تھا جو نوجوانوں کی طرف بڑھا آ رہا تھا، اور ترقی پسند تحریک کے نام پر ایک تحریت کا ایک پیغام تھا جس کی طرف نوجوانوں کو راغب کیا جا رہا تھا۔ ان دونوں دائیں بازو اور بائیں بازو کی جو انتہائیں تھیں، ان سے ہٹ کر راہ اعتدال پر انجمن طلبہ اسلام چلی، اور صحیح اسلامی روح طلبہ کے دلوں میں بیدار کرنے کے لیے اس نے جو اپنا ذریعہ بنایا، جو اپنا موٹو بنایا، جو موٹو بنایا، اور جو ذات راہ بنایا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی۔ الحمدللہ پورے ملک میں یہ پیغام پہنچا، اور ہزارہا نوجوانوں کی زندگیاں اس پیغام نے تبدیل کر دی، اور لوگوں کے سیرت و کردار میں ایک عظیم تبدیلی رونما کی، اور بڑے ہی خوبصورت اور حسین کردار کے لوگ تیار کر کے اس معاشرے کو دیے۔ آج جو حالات ہیں وہ اس سے کہیں دیگر گوں ہیں، جن حالات میں انجمن طلبہ اسلام بنی تھی اس سے کہیں دیگر گوں حالات ہیں۔ ایک تہذیبی یلغار ہے، اسلام کی جو دینی اقدار ہیں اور
اسلام کی جو اخلاقی اقدار ہیں اور اسلام کی جو معاشرتی اقدار ہیں ان سب پر ایک تہذیبی یلغار اور تہذیبی حملہ ہے، اور تہذیبیں آپس میں خلط ملط بھی ہو رہی ہیں۔ گلوبلائزیشن کی ایک فضا ہے، اس میں تہذیبیں آپس میں خلط ملط بھی ہو رہی ہیں، اور آپ جو یہ دور ہے انٹرنیٹ کا، آپ دنیا کی ہر چیز سے، ہر اچھائی سے بھی ہر برائی سے بھی براہ راست کنیکٹڈ ہیں۔ تو اس یلغار کو روکنے کے لیے کوئی چارہ بظاہر نظر نہیں آتا سوائے اس کے کہ نوجوانوں کے اندر ایک آپ ایسا جذبہ پیدا کر دیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ اتنے یعنی وارفتہ ہو جائیں کہ انہیں کوئی چیز اپنے راہ سے ہٹا نہ سکے، اور کوئی بھی کسی قسم کی جو تہذیب جدید کی اور دور جدید کی ایک چکا چوند ہے وہ انہیں خیرہ نہ کر سکے۔ تو اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم ایک اپنی اسلامی تہذیب سے لوگوں کو وابستہ کریں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ایک فکری یلغار بھی ہے، یعنی آپ کے جو فکر کی بنیاد ہے اس کو جھنجھوڑ کر ہلایا جا رہا ہے۔ آپ کا جو فکری قلعہ ہے نا، اس کی جو جہاں جہاں سے دیکھتے ہیں نا کہ قلعہ کمزور ہے تو وہاں سے حملہ کر کے دراڑیں ڈال کے اس قلعے کو توڑا جاتا ہے۔ تو جہاں جہاں یہ نظر آتا ہے ان کو ایسی چیزیں کہ جہاں سے حملہ کیا جا سکتا ہے، تو ایک فکری یلغار بھی ہے، اور اس نے بہت زیادہ نوجوانوں کے ذہن کو انتشار کا شکار کر دیا ہے، کنفیوژن کا شکار کر دیا۔ اس میں بھی آپ کے اس وقت ضرورت کام کی ہے کہ آپ بہت اہم جذبے کے ساتھ اور بہت پرزور انداز میں اور پہلے سے بڑھ کر اس کام کو آپ جاری رکھیں کہ اپنی فکر کا جو دینی فکر ہے اس کے دفاع کے لیے ہمیں نوجوانوں کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک حملہ ہے جسے ہم لبرلزم کہتے ہیں، یعنی کہ انسان اپنی لذت کوشی کے لیے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اور اپنی خواہشات کے اظہار کے لیے آزاد ہے۔ تو ہر بات ہے کہ بہت خوبصورت دنیا میں گناہوں کو بہت خوبصورت اور آسان بنا کر پیش کیا جا رہا ہے، تو اس میں یہ جو ایک لبرلزم کا سیلاب ہے یہ بھی ہماری نوجوان نسل کو اپنی طرف راغب کر رہا ہے اور بہا رہا ہے۔ اس میں بھی آپ کی بہت زیادہ اہمیت اور ضرورت ہے کہ آپ اپنے کام کو جاری بھی رکھیں اور تیز بھی کریں اور مستحکم بھی کریں۔ اور پھر ایک جو حملہ ہے جو بڑا خطرناک ہے اور ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے معاشرے میں ایسی آوازیں اٹھیں گی، وہ الحاد کی آواز ہے، یعنی دین گریز رویے اور دین بیزار رویے۔ تو اس کے لیے براہ راست تو دینی افکار پر حملہ کرنے کی جرت ابھی لوگوں میں نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں کہ جو دین کے ریپریزنٹیٹیو ہیں اور جو دین کے نمائندے ہیں ان کے شخصیت کو اور ان کے کردار کو مسخ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا جائے۔ تو یہ ایک الحاد کا حملہ بھی ہے جو بہت زیادہ خطرناک طریقے سے ہماری نوجوانوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس میں بھی آپ کے کام کی بہت زیادہ اہمیت اور ضرورت ہے۔ دوسرا کہ جس فکر اور جس مکتبہ فکر اور مسلک سے ہمارا تعلق ہے وہ تنظیمی طور پر تو ٹوٹ پھوٹ کا ہمیشہ شکار رہا ہے، لیکن فکری طور پر کبھی وہ اتنے ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں رہا، فکری انتشار اور فکری بنیادوں پر اتنی دھڑے بندی کبھی نہیں رہی جتنی آج ہے۔ تو اس صورتحال میں بھی جو لوگ اس عقیدے اس نظریے سے وابستہ ہیں وہ بڑے پریشان ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور ہم کیا کریں اور کدھر جائیں۔ اس میں بھی آپ کا بڑا کردار اور بڑی ضرورت ہے۔ یہ میں نے تمہیداً گفتگو اس لیے کی کہ مجھے موقع میسر آ گیا آپ لوگوں سے بات کرنے کا۔ تو یہ بہت سارے چیلنجز ہیں اس دور کے جو میں نے اختصار سے بیان کیے ہیں، اور بھی کئی ہیں، لیکن یہ اختصار سے اس لیے بیان کیے ہے کہ آپ کے کام کی ضرورت اور اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہے، اور یہ جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کو محض تنظیمی کام سمجھ کے نہ کریں بلکہ اسے ایک دینی فریضہ سمجھ کے کریں اور حصول ثواب کی نیت رکھ کے کریں، تو انشاءاللہ تعالی یہ ساری آپ کی جد و جہد جو ہے آپ کے لیے باعث اجر ہوگی، اور اللہ پاک اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں آپ کی یہ تمام مسائل قبول فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کر رہے ہیں وہ مقبول ہیں۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ وہ جو آج آپ نے موضوع لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری صاحبزادی خاتون جنت اور ملکہ کائنات
مخدومہ کائنات سیدہ کائنات مائی صاحبہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا، تو ان کی جو یہ زندگی ہے اور جو ان کی سیرت ہے اس پر بات کرنے سے پہلے میں ایک اور تمہیداً نقطہ بیان کروں، وہ یہ کہ نبی کریم رؤوف الرحیم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جسے بھی حاصل ہے وہ ہمارے لیے محترم ہے اور وہ قابل تعظیم ہے، قابل احترام ہے، لیکن نسبت وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اگر صحابہ کو مقام اور عظمت حاصل ہے تو وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے، ان کی صحبت کی وجہ سے، ان کی زیارت دیدار کی وجہ سے، ان کی تربیت میں رہنے کی وجہ سے، اور ان کے ساتھ جس کو جو توفیق ملی، جس نے جو دین کے لیے کوشش کی، مال دیا، جانیں دیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت صحبت اختیار کی، وہ سب نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہیں وہ مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ اسی طرح جو اہل بیت اطہار ہیں انہیں بھی یہ عظمت شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور ان کے گھرانے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے میسر آئی ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہے، اس کی ہم انتہائی ادب اور تعظیم کرتے ہیں۔ آپ کی نالین پاک ہے، اس کا ادب بھی ہم تعظیم کرتے ہیں۔ اس سب کی وجہ مکہ شریف کی تعظیم کرتے ہیں، مدینہ پاک کی تعظیم کرتے ہیں۔ یہ ساری محبتیں اور یہ ساری عقیدتیں اور یہ سارا احترام اور یہ ساری تعظیم، اس کی بنیاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے، اور یہ نسبت ہی سب کو محترم اور معزز بناتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس گھرانے کی جو نسبت ہے اور ان کچھ پاک مقدس ہستیوں کو جو نسبت ہے، اس کا اندازہ اس سے لگائیں کہ ایک صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اپنے حجرہ مبارک سے باہر، تو آپ نے ایک چادر مبارک اوڑھی ہوئی تھی، چادر شریف اوڑھی ہوئی تھی، اور اس کے اوپر اونی نقش بنے ہوئے تھے کجاوے کے، وہ آپ نے اوڑھی ہوئی تھی، وہ آپ باہر تشریف لائے۔ تو جب آپ تشریف لائے تو چادر آپ نے لی ہوئی تھی، اور ایک جس کو کہتے ہیں نا ہم بکل مارنا اس طرح سے، تو وہ آپ نے لی ہوئی تھی۔ اس میں پہلے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، آپ نے ان کو اس چادر میں لے لیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے ان کو اس چادر میں لے لیا۔ پھر مائی صاحبہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ تشریف لائیں، آپ نے ان کو اپنی چادر مبارک میں لے لیا۔ اور پھر مولائے کائنات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے ان کو اپنی چادر مبارک میں لے لیا اور اپنی چادر میں ڈھانپ لیا، اور آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ، یہ میری اہل بیت ہے، انہیں ہر طرح کی نجاست سے پاک کر دے، ہر طرح کی نجاست ان سے دور کر دے۔ تو میں نے جیسے عرض کیا کہ جس کو بھی جو مقام اور نسبت حاصل ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تعلق کی وجہ سے ہے۔ تو یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ایک نمونہ سامنے رکھا کہ وہ چادر آپ نے اوڑھی اور اس میں ان نفوس قدسیہ کو لے لیا اور اپنی کملی میں اس کو اپنی چادر میں ڈھانپ لیا اور فرمایا یہ میری اہل بیت ہیں۔ تو یہ اس طرف دلالت تھی کہ آپ نے ان کو یہ خاص مرتبہ عطا کیا، خاص مقام عطا کیا، خاص بلندی عطا فرمائی، اور خاص الخاص قرب عطا فرمایا، خاص الخاص ایک نسبت عطا فرمائی محبت کی، پیار کی۔ اور آپ اور ہم جو ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں پنجتن پاک کی، یہ پنجتن پاک کی اصطلاح ایسے کوئی گھڑی ہوئی یا کسی اور کی بنائی ہوئی نہیں ہے، بلکہ یہی پنجتن پاک ہیں جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک میں ڈھانپا اور فرمایا یہ میری اہل بیت ہے، یا اللہ ان سے ہر طرح کی نجاست دور کر دے، انہیں پاک کر دے۔ تو یہ پنجتن پاک ہے۔ ان نفوس قدسیہ میں سے مائی صاحبہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ بے حد بلند ہے۔ آپ کی اتنی چہیتی اور پیاری صاحبزادی ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب کون تھا، سب سے زیادہ محبوب کسے آپ رکھتے ہیں؟ تو مائی صاحبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی بیٹی فاطمہ، انہیں سلام اللہ علیہ، انہیں سب سے زیادہ عزیز اور پیارا اور محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہیں۔ پھر پوچھا مردوں میں کون؟ تو آپ نے فرمایا ان کے شوہر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی، کہ انہیں بہت زیادہ وہ پیارا اور عزیز رکھتے ہیں۔ تو یہ
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق تمام ہستیوں میں جو سب سے پیاری تھی وہ آپ کی یہ دختر تھی خاتون جنت سلام اللہ علیہا. اور اس محبت کا عالم یہ ہے اور اس پیار کا عالم یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی آپ دیکھیں محبت کا انداز ہے، پیار کا انداز ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پیارا ہوتا ہے نا. آپ چاہتے ہیں کہ چلتے پھرتے میں سے ملوں، اسے دیکھوں، اس سے میں بات کروں، تو یہ محبت کی ایک علامت ہوتی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی سفر پر تشریف لے جاتے، باہر جاتے، سفر پر تشریف لے جاتے، تو سب سے ملاقات کرتے جاتے، ملتے جاتے، سب سے آخر میں جو ملتے اور آخری جو گفتگو کر کے جاتے وہ اپنی اس پیاری لاڈلی بیٹی ہماری مخدومہ کائنات سیدہ کائنات سے مل کر ملاقات کر کر اور گفتگو کر کر آخری یعنی ملاقات کرتے ہوئے آپ سفر پر چلے جاتے. اور جب سفر سے واپس آتے تو سب سے پہلے مائی صاحبہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ سے ملاقات کرتے اور ان سے مل کر ملاقات کر کے پھر آپ جاتے اور باقی لوگوں سے ملاقات کرتے. یہ محبت کا عالم ہے. اور پھر آپ یہ اندازہ لگائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخلوقات میں سب سے بڑھ کر قابل تعظیم ہے اور قابل احترام ہے. ساری محبتوں کا مرکز اور ساری عقیدتوں کا مرکز اور ساری ہماری چاہتوں کا اظہار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے. پوری کائنات مخلوقات میں سب سے زیادہ جو تعظیم و محبت اور احترام کے لائق ہے مخلوقات میں، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور اس ذات گرامی کو اتنی عظمت شان حاصل ہے کہ ہر شے ان کی تعظیم کر رہی ہے اور ان سے محبت کر رہی ہے. ان کا یہ مقام و مرتبہ ہے. تو آپ تشریف فرما ہوں، مجلس آپ کے دیوانوں کی، آپ کے پروانوں کی، آپ کے عشاق کی جمی ہوئی ہو، اور اس میں آپ تصور کریں کہ آپ کی یہ پیاری بیٹی خاتون جنت سیدہ کائنات جگر گوشہ رسول مائی صاحبہ سلام اللہ علیہ تشریف لائیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں. آپ اس نقطے کو، اس حدیث کو آپ نے سنا بھی ہوگا، بیان بھی ہوتی ہے، بیان ہوتی رہے گی تا قیامت، لیکن اس میں آپ نقطہ تو غور کریں کہ کائنات جس کی تعظیم کر رہی ہے، وہ جس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں، اس ہستی کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر استقبال فرماتے اور آپ کے دستے مبارک کا بوسہ لیتے اور آپ کے لیے چادر بچھائی جاتی، آپ کے ساتھ یا آپ کی جگہ پر یا آپ کے ساتھ چادر بچھائی جاتی اور اس جگہ پر آپ تشریف فرما ہوتی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں یا بائیں آپ وہاں تشریف فرما ہوتی. تو یہ محبت کا انداز دیکھیے آپ کہ کائنات جس کی تعظیم کے لیے ہاتھ باندھے دس بستہ کھڑی ہے اور وہ اس ہستی کے لیے محبت میں، پیار میں کھڑے ہو رہے ہیں، تو یہ ان کا ایک بہت بلند مقام اور مرتبہ ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میری بیٹی ہے نا، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ہم دیکھیں منہ مبارک کی تعظیم کرتے ہیں، ایک بال ہے نا، لیکن ہمارے لیے وہ بہت ہی برکت کا حامل ہے. منہ مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا ایک بال، ذرہ. اور آپ کی نالین پاک جو آپ اپنے پاؤں میں زیبتن فرماتے تھے، پاؤں میں آپ اس کو پہنتے تھے، وہ ہمارے لیے کتنی معتبر. ہم کہتے ہیں گھر سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک کے رسول، پھر کہیں گے ہاں تاجدار ہم بھی ہیں، کتنی اس کی یعنی تعظیم ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس ہستی جس ذات کے بارے میں فرما رہے ہیں، یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جو اسے ناراض کرتا ہے وہ مجھے ناراض کرتا ہے، جو اسے مشقت میں تکلیف میں ڈالتا ہے وہ مجھے تکلیف میں ڈالتا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے آپ کی مائی صاحبہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی شان کے بارے میں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرے وجود کا حصہ ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور اس کو تکلیف دینا مجھے تکلیف دینا ہے، اس کو غضبناک کرنا مجھے غضبناک کرنا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنگت اور اس صحبت اور اس قربت اور اس نکاح التفات نے ایک ایسا کام کیا کہ عین بین بالکل عکس جمال مصطفیٰ بنا دیا مائی صاحبہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کو، عکس جمال مصطفیٰ بنا دیا.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم بیٹھی تھیں ازواج مطہرات اور یعنی کوئی بھی ان میں غیر حاضر نہ، تمام ازواج مطہرات بیٹھی ہوئی تھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما تھے۔ ایسے میں یہ مائی صاحبہ تشریف لا رہی ہیں، تو جب چلتی ہوئی آ رہی ہیں خرامہ خرامہ، اس نظارے کو ذرا سوچیے آپ، چلتی ہوئی آ رہی ہیں تو فرمایا کہ ہمیں ایسا لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے آ رہے ہیں، یعنی کہ ان کی چال میں اتنی زیادہ مشابہت تھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چال سے کہ ایسا لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے جا رہے ہیں، وہ چال میں وہ یعنی انداز میں چلنے میں وہ عکس جمال مصطفیٰ چھلکتا تھا۔ پھر حضرت آپ ہی فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاہبت میں ہم نے یعنی نشست و برخاست میں اور عادات و ادوار میں اور سیرت و کردار میں کسی شخص کو اتنا ہم نے مشابہ نہیں دیکھا جتنی مائی صاحبہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا مشابہت رکھتی تھیں نشست و برخاست میں، سیرت و کردار میں اور عادات و ادوار میں عکس جمال مصطفیٰ تھی مائی صاحبہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا۔ یہ معمولی اور چھوٹی بات نہیں ہے، یعنی اس کو ہم کہیں گے کہ فنا ہو جانا، فنا فر رسول کی جو منزل ہے نا فنائیت کی، کہ اس میں اتنا ضم ہو گئی کہ ان کا عکس جمال آپ خاتون جنت کی جو جمال ہے نا، حسن و جمال کا پیکر جو وجود ہے اس میں سے وہ چھلکتا تھا۔ پھر آپ ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گفتار میں بھی یعنی گفتار میں بھی کوئی جو ہے آپ سے زیادہ مشابہت نہیں رکھتا تھا، آپ گفتار میں بھی مشابہت رکھتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ جو احادیث ہیں ہم سنتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، لیکن ذرا اس پہ غور کریں، تفکر کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ہستی کتنی عظیم ہستی ہے، جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے اور پورا عکس جمال مصطفیٰ اس میں سے چھلک رہا ہے، تو کیا اعلیٰ آپ کی ذات اور کیا اعلیٰ آپ کی ہستی ہوگی۔ اور آپ کو جو شرف حاصل ہے نا، کسی کو کوئی ایک نسبت مل جاتی ہے تو بڑا شرف ہے۔ علامہ اقبال نے اس طرح اپنے شعر میں اشارہ فرمایا کہ بی بی پاک مریم سلام اللہ علیہ انہیں ایک نسبت حاصل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، تو کتنی بڑی ان کو نسبت حاصل ہے۔ فرمایا یہ جو ہیں خاتون جنت سلام اللہ علیہ، یہ نبی کریم جو تمام نبیوں کے سردار ہیں ان کی پیاری بیٹی ہیں، اور یہ مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تاجدار ولایت ہیں، جو شہنشاہ ولایت ہیں، ان کی یہ زوجہ محترمہ ہیں، اور جو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں حسنین کریمین ان کی والدہ ماجدہ ہیں، اور خود بھی تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، خود بھی تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ کتنی نسبتیں حاصل ہیں آپ کو۔ اور جو امت مسلمہ کو آج فیض مل رہا ہے ان خانقاہوں سے، ان آستانوں سے، ان سادات کرام سے، اس سارے فیض کا منبع دراصل مائی صاحبہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ ہیں۔ کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کا نسب چلتا ہے نا وہ یعنی مردوں سے چلتا ہے یا باپ کی طرف سے چلتا ہے، میرا نسب میری بیٹی سے چلے گا، میرا نسب میری بیٹی سے چلے گا۔ اور یہ جتنے بھی آج سادات ہیں اور جو یہ اہل بیت اطہار کی نسبت کا فیض آج جو یہ خانقاہوں سے اور آستانوں سے اور جماعت اولیاء سے آج بھی بٹ رہا ہے، اس کی سرخیل اور اس کی روح رواں اور اس کا منبع فیض مائی صاحبہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی ذات بابرکات ہے، کہ جس کا فیض آج بھی جاری ہے اور تا قیامت جاری رہے گا، امام مہدی علیہ السلام تک یہ فیض ایسے ہی جاری رہے گا۔ اور یہ اتنی خوبصورت نسبتیں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں ورنہ دل تو ایسا ہے کہ اس موضوع پر میں بات کرتا چلا جاؤں، لیکن دیکھیں ان کی محبت کیا کچھ دیتی ہے۔ یہ ہم نے تذکرہ کر لیا، اور خصوصاً میرے سامنے یقیناً نوجوان
تشریف فرما ہیں، کیمرے کے اس طرف آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، طالب علم دوست ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹی عمر کے بچے بھی ہوں گے، نوجوان بھی ہوں گے، یقیناً کچھ سابقین بھی اس میں تشریف فرما ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے۔ تو یہ تذکرہ جو ہم کر رہے ہیں نا، اس تذکرے کا اور جو اظہار ہم کر رہے ہیں محبت، یہ صرف ایک تذکرہ ہے، محفل برائے محفل ہے، نشست برائے نشست ہے، یا اس محبت کا، اس تعلق کا کوئی فائدہ بھی ہے؟ دراصل اہل بیت کی محبت تقاضائے عشق رسول ہے۔ آپ کا بنیادی نعرہ یہی ہے، ہمارا بنیادی نعرہ یہی ہے کہ نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ہمارا تو اوڑھنا بچھونا ذکر اذکار یہی ہے، نبی نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، آپ کرتے رہتے ہیں، اور اس عشق کی شمع کو اپنے اندر پہلے تو جلانے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کی لو کو تیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس عشق کو بھڑکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج تک الحمدللہ وہ جو تربیت ہم نے لی، ہم اس سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں، بھڑکانے کی، اس کو بھانبڑ بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن تقاضائے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ اہل بیت اطہار سے محبت کی جائے، اور اہل بیت اطہار کی محبت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایک واسطہ اور ذریعہ بن سکتی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم عشق نبی کا دعویٰ کریں اور اہل بیت کی محبت میں ہمارے کچھ کمی ہو، کچھ کمزوری ہو، اف اینڈ بٹس کا معاملہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، جنت میں آپ کے ساتھ سب سے پہلے کون داخل ہوگا؟ یہ انداز ہوتا ہے محبت کا، پیار کا، پوچھنے کا۔ فرمایا کون داخل ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھ جنت میں سب سے پہلے جو داخل ہوگا وہ علی تم ہو۔ فرمایا کہ میرے بارے میں فرمایا کہ میں خود جنت میں جاؤں گا۔ اس کے بعد فرمایا میری یہ بیٹی فاطمہ مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہ یہ جنت میں جائیں گی۔ فرمایا پھر حسن جائیں گے، پھر حسین جائیں گے، حسن جائیں گے، پھر حسین جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ پنجتن پاک تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرب تھے، آپ کے اہل بیت تھے۔ جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو اپنے ساتھ سب سے پہلے انہیں لے گئے، جنہیں چادر تطہیر میں چھپا کر پوری دنیا کو بتایا تھا کہ یہ میرے اتنے قرابت دار ہیں اور اتنے میرے پیارے اور عزیز ہیں، انہیں جنت میں لے گئے۔ ان مولانا نے فرمایا حضور جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں، ہمارے چاہنے والے، وہ آپ نے فرمایا ہاں، اس کے بعد وہ بھی تمہارے ساتھ ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یعنی اہل بیت کے چاہنے والے اس ترتیب میں، جب جیسے جنت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، پھر حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، پھر مائی صاحبہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ تشریف لے گئیں، پھر حسنین کریم تشریف لے گئے۔ اولین جب یہ لوگ چلے گئے تو فرمایا ہمارے چاہنے والے، کہا کہ ہاں، اس کے بعد ہمارے چاہنے والے بھی ہمارے ساتھ ہی ہوں گے۔ اور فرمایا کہ وہ جنت میں ہمارے ساتھ ہی ہوں گے، ہمارے ساتھ ہی وہ حضرت علی نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں گے، اور اس کے بعد لوگوں کے فیصلے ہو جائیں گے، لوگوں کے فیصلے جنت کے اور دوزخ کے یہ فیصلے ہو جائیں گے۔ تو جو اہل بیت کی محبت ہے نا، یہ جو یہاں محبت ہے، اس کا انعام ایسے ملے گا، اس کا انعام ایسے ملے گا۔ فرمایا کہ ہم سے محبت کرنے والے بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہ مقام ہے ان لوگوں کا جو یہ اہل بیت کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور اہل بیت کی محبت خاص طور پر مائی صاحبہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی محبت، مولائے کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، حسنین کریمین کی محبت، یہ نوجوانوں اپنے اندر بیدار کرو، اپنے اندر پیدا کرو۔ اور یہ جس طرح میں نے ابھی حدیث پاک سنائی کہ حضرت علی پوچھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے چاہنے والے، محبت کرنے والے، کہا ہاں وہ بھی ساتھ ساتھ آ جائیں گے۔ تو یہ محبت آپ کے اندر بڑی روحانیت پیدا کرے گی، بہت روحانیت پیدا کرے گی اور بہت نورانیت پیدا کرے گی، آپ کے اندر کو جلا بخشے گی، آپ کے اندر کو جگمگائے گی۔ اور جب آپ کے اندر کو جلا ملے گی، آپ کے اندر اس نور محبت اہل بیت سے جگمگائے گا، اور نور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جگمگائے گا، تو وہ نور یقیناً آپ کے چہروں سے بھی ظاہر ہوگا، آپ کے کردار سے بھی ظاہر ہوگا، آپ کی گفتار سے بھی ظاہر ہوگا۔ اور جب پھر آپ تبلیغ کریں گے تو آپ کا چہرہ دائی بن جائے گا، لوگوں کو دعوت دے گا، آپ کی گفتگو دائی بن جائے گی، آپ کا کردار دائی بن جائے گا، اور لوگ آپ کی بات سنیں گے، قبول کریں گے، اور آپ کی گفتگو میں تاثیر ہوگی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو روحانیت بھی حاصل ہو اور نورانیت بھی حاصل ہو، تو ان نفوس قدسیہ اور ان نورانی
وجودوں سے اپنی نسبت کو اور مستحکم اور قائم کریں. اور یہ جو فتنہ اس دور میں یہ چل رہا ہے اور نظریاتی فتنہ ہے، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ جس مسلک محبت سے اور جس مسلک ادب سے ہمارا تعلق ہے، حیرت کی بات یہ ہے کہ اس میں اس قسم کی آوازیں اٹھ رہی ہیں. تو آپ نے اپنے آپ کو اس قسم کے فکری انتشار سے بچانا ہے اور اپنی شخصیت اور اپنے کردار کی تعمیر انہی اصولوں پر اسی طرح سے کرنی ہے. الحمدللہ سما خراشی کی یعنی کہ معذرت، اور دوسرا یہ کہ شکر اللہ پاک کا بھی اور انجمن طلبہ اسلام کے دوستوں کا شکریہ بھی کہ انہوں نے مجھے آپ لوگوں سے محو کلام ہونے کا موقع عطا فرمایا. اور میرے لیے تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ اس حی الفلاح مہم کا جو پہلا یہ آن لائن لیکچر ہے وہ میرے ذمے میں آیا، یہ ڈیوٹی. اور اس میں پھر موضوع یہ ملا کہ جو میرا پسندیدہ عنوان اور موضوع ہے، بہت محبت پیار سے کرتا ہوں. بہت ساری باتیں کرنے کا دل ہے لیکن وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جو باتیں ذہن میں آتی گئیں وہ میں بیان کرتا گیا. پھر انشاءاللہ موقع ملتا رہے گا تو اس موضوع پر بھی آپ سے بات کرتے رہیں گے. یہ جو گفتگو کی ہے اہل بیت اطہار کی، یہ بھی ہمارے نظریات کی اساس اور بنیاد ہے. اس کو کبھی آپ غیر مستحکم اور متزلزل نہ ہونے دیں. اور جو شروع میں نے گفتگو کی ہے وہ اس دور کے چیلنجز ہیں جس میں آپ کے کام کی اہمیت اور ضرورت اجاگر ہوتی ہے. اس قافلے کو رکنا نہیں چاہیے، اس قافلے کو تھمنا نہیں چاہیے، اور اس قافلے کی رفتار سست نہیں ہونی چاہیے. جو پرچم سابقین نے اٹھائے رکھا، جانیں دی، جیلیں کاٹی، فاقے کاٹے، قربانیاں دیں، معذوریاں لوگوں نے جھیلی، یہ کہانیاں انجمن طلبہ اسلام کی تاریخ کا سنہری دور ہیں. یہ بھی سابقین سے آپ پوچھا کریں کہ جو پرچم آج ہمیں ملا ہے اور جو یہ مشعل ہم جلا رہے ہیں، جس کی روشنی یہ ہم نوجوانوں میں پھیلا رہے ہیں، یہ کن صعوبتوں سے تھام کر، کیسے حالات سے لڑ کر، حفاظت کر آپ نے ہمیں دی ہے. جب آپ ان سے پوچھیں گے نا تو آپ کو اس کی قدر ہوگی. اور کبھی پھر اس شمع کی لو کو آپ مدھم نہیں ہونے دینا. اس پرچم میں عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کو نوجوانوں کو ملا، اس کو کبھی سرنگوں نہیں ہونے دینا، کبھی ہوگا بھی نہیں انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن اس قافلے کی رفتار مدھم نہ ہو، اور یہ اسی طریقے سے اس پرچم کو آپ نئے آنے والوں کو آگے تھما کر پھر آپ کارگاہ زندگی میں اس پیغام کو لے کے مصروف عمل ہو جائیں. لیکن اس کو آپ نے اگلے نوجوانوں تک مستحکم کر کے دینا ہے. جو لوگ تنظیم میں انتشار پیدا کریں، جو لوگ گروہ بندی کریں اور توڑ پھوڑ اور دھڑے بندی کریں، آپ سمجھ جائیں یہ ہمارے خیر خواہ بھی نہیں اور تنظیم کے خیر خواہ بھی نہیں. ہمیشہ گروہ بندی سے، دھڑے بندی سے بچانا ہے. ذاتی دوستیاں بہت اچھی ہوتی ہیں، ساری زندگی رہتی ہیں، لیکن ذاتی دوستی اور ذاتی محبت کو تنظیمی محبت پر فوقیت دینا، یہ تنظیم کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. کہ آپ اپنی یاریاں نبھائیں اور تنظیم کو نقصان ہوتا، بالکل نہیں. تنظیمی مفاد پہلے ہے، نظریے کا مفاد پہلے ہے، عقیدے کا مفاد پہلے ہے، پھر دوستی ہے. دوستیاں رکھیں، بالکل رکھیں، لیکن کبھی ذاتی دوستیوں کو تنظیمی مفاد پر ترجیح نہ دیں. اور اپنی شخصیت کو اجاگر کرنے کی کوشش نہ کریں. ذکر الہی کو اپنائیں، ذکر الہی بڑا کریں، خوب کریں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آپ کی نعت شریف اور آپ پر درود کثرت سے پڑھیں، اور اہل بیت کی محبت کو اپنے اندر موجزن کریں، اور اپنے آپ کے اندر عاجزی اور چھوٹا پن پیدا کریں. اللہ آپ کو بڑا کر دے گا. آپ کو اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے کے لیے ڈھنگوسلے اور مصنوعی طریقے استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جسے اللہ بڑا کر دے اسے کون چھوٹا کرے گا. تو اللہ کی ذات بڑی ہے، وہ جس کو عزت دے دے. عزتوں کا مالک وہ ہے. تو بس آپ اخلاص سے کام کریں تو عزت بھی ملے گی، آپ کی شخصیت بھی انشاءاللہ تعالیٰ بنے گی. خود اپنی شخصیت کو نمایاں کرنے کے لیے مصنوعی طریقے میں اختیار نہ کریں. یہ کچھ میں نے اینڈ میں تربیتی گفتگو بھی کر دی ہے. اگر کچھ گفتگو لمبی ہو گئی ہے تو معذرت چاہتا ہوں. آپ